ए नोयान, आजकल किस खुड में रह रही हो तुम? ये पहाड़ और पत्थर मेरा घर है अक्लमंद आदमी। जल्दी करो, भेजो खातून को। पहले मुझे मोहर दिखाओ। इस जैसी जगह तो हमने कहीं नहीं देखी भाई। हम इस वक्त बॉर्डर पर हैं। ये पहाड़ियां बीजांतीन रियासत की हैं। हम बॉर्डर पार करेंगे। तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे तांगुत और नोयान सैलजान को उस जगह पर ले जाते हैं जहां उन्होंने गुंदोगदू को बुलाया था। वहां पहुंचकर सैलजान नोयान से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि गुंदोगदू तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? नोयान कहता है, तुम्हें क्या लगता है गुंदोगदू आज के बाद ज़िंदा रहेगा? सैलजान कहती है, अर्तुगरुल ने जो तुम्हारे साथ किया है तुम उसका बुरा मान गए हो। अब गुंदोगदू आएगा और तुम्हारी लाशें भूखे जानवरों को खिलाएगा। इस पर नोयान कहता है, सबकी बारी आएगी, पहले अर्तुगरुल और फिर गुंदोगदू मरेगा, लेकिन सबसे पहले तुम मरोगी। फिर नोयान तांगुत से कहता है, अब तुम जाओ और हमज़ा का ख्याल रखो। इसके बाद हमज़ा भी सब सिपाहियों को लेकर उस वादी के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि नोयान ने उसे कहा था कि तुमने गुंदोगदू और उसके साथियों को मारना है। इसके बाद हमज़ा सब सिपाहियों से कहता है, तुम सब यहाँ छुप जाओ और जब तक मैं तुम लोगों को हुक्म नहीं दूँ अपनी जगह से नहीं हिलना। इसके बाद सब सिपाही जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और हमज़ा आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नोयान सैलजान के साथ गुंदोगदू का इंतजार कर रहा होता है और गुंदोगदू भी अकेला उनकी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में सुंगुर्तकीन अर्तुगबे से कहता है, मेरा भाई गुंदोगदू सैलजान को बचाने के लिए गया है, इसलिए हमें भी फारिग नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस दौरान हमें मोहर की तलाश करनी चाहिए। अर्तुगबे कहते हैं, आपको किस पर शक है? कौन ये काम कर सकता है? सुंगुर्तकीन कहता है, शक तो मुझे किसी पर नहीं है, लेकिन इस मोहर का राज सिर्फ वही लोग जानते थे जो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब है। इसके बाद हाइमा खातून के पास कुरकुतबे और गुमुश्तकीन बैठे होते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, पहले गद्दारी हमारे कबीले में थी, लेकिन अब वो हमारे खैमों के अंदर भी दाखिल हो गई है। इस पर कुरकुतबे कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो सब गद्दारों को ख़त्म कर दिया था। हाइमा खातून कहती हैं, मैं भी यही समझती थी, लेकिन मैं गलत निकली। सुंगुर्तकीन के पास एक बहुत ही अहम चीज़ थी जो नोयान चाहता है, लेकिन वो चीज़ मेरे खैमे से चोरी हो गई है। लेकिन इस बात से ये साबित होता है कि गद्दार हमारे ही खानदान में से है। दूसरी तरफ नोयान बहुत बेचैनी से गुंदोगदू का इंतजार कर रहा होता है। इतने में गुंदोगदू वहां पहुंचता है और नोयान की तरफ बढ़ता है। इसके बाद नोयान गुंदोगदू को देखकर कहता है, आओ आओ कबीले के अक्लमंद आदमी आ जाओ। फिर गुंदोगदू नोयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद गुंदोगदू कहता है, ए नोयान, आजकल किस खुड में रह रही हो तुम? ये पहाड़ और पत्थर मेरा घर है अक्लमंद आदमी। जल्दी करो, भेजो खातून को। पहले मुझे मोहर दिखाओ। इसके बाद गुंदोगदू उसकी तरफ मोहर फेंकता है। नोयान वो मोहर पकड़ता है और सैलजान को जाने का इशारा करता है। फिर सैलजान जल्दी से गुंदोगदू के पास चली जाती है। फिर नोयान कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया। फिर वो जोर से हमज़ा को पुकारता है। हमज़ा! हमज़ा! आहिस्ता बोलो नोयान, आहिस्ता। नोयान हैरान होकर उसे देखने लगता है। फिर हमज़ा चलकर गुंदोगदू की तरफ आ जाता है। फिर नोयान गुंदोगदू से कहता है, छोटे से परिंदे, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि मुझे फंसा लिया है? फिर गुंदोगदू बुलंद आवाज में तुगदकीन का नाम पुकारता है और तुगदकीन और सारे सिपाही वहां आ जाते हैं और नोयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नोयान अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर गुंदोगदू और हमज़ा भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तुगदकीन उसे कहता है, तुम तो किसी बूढ़े कुत्ते की तरह अकेले हो गए हो। नोयान कहता है, तो तुम यहाँ अपना बदला लेने आए हो? तुगदकीन कहता है, हाँ, ये उसी तरह का दिन है जिस दिन तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया था। इस दौरान तांगुत भी दूर छुपकर ये सब देख रहा होता है कि नोयान को घेर लिया गया है। वो खुश होकर वहीं बैठकर सब देखने लगता है। फिर नोयान हमज़ा को कहता है, पहले तुम आओ ताकि तुम्हारे कमांडरों की बारी जल्दी आ जाए। इसके बाद हमज़ा नोयान पर हमला कर देता है, लेकिन नोयान पहले ही बार में उसका हमला रोक देता है
اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور حمزہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام سپاہی اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن گندگدو انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ دور رہو اس سے۔ اس کے بعد گندگدو اور تغدقین نویان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران گندگدو اور تغدقین نویان کو زخمی کر دیتے ہیں اور نویان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ پھر تغدقین اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن گندگدو اس کا وار روک لیتا ہے اور کہتا ہے اس کی موت اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی، میں اسے ایک اور موقع دوں گا۔ پھر گندگدو نویان کی طرف تلوار پھینکتا ہے، پھر نویان دوبارہ اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ پھر نویان گندگدو پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن گندگدو اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے اور نویان کی تلوار ایک بار پھر گر جاتی ہے۔ پھر گندگدو اسے پکڑ کر نیچے بٹھا لیتا ہے۔ پھر گندگدو اس کے پاس سے مہر نکال کر اپنی تلوار سے توڑ دیتا ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے تمہاری تعریف کرنی ہوگی، تم نے 2 دفعہ مجھے بے وقوف بنایا، لیکن یہ جان لو اگر تم نے مجھے ابھی نہیں مارا تو میں تمہارے خاندان میں اور تمہارے قبیلے میں موجود ہر شخص کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس پر گندگدو اسے مارتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں اور دوسری طرف تانگوت نویان کا یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر گندگدو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے باندھ دو اس کو۔ تغدقین کہتا ہے آپ اس کو ابھی مار کیوں نہیں دیتے؟ گندگدو کہتا ہے میں چاہتا ہوں ہر کوئی اس کی موت دیکھے۔ اس کے بعد حمزہ کلمہ شہادت پڑھ کے وہیں شہید ہو جاتا ہے اور سب اسے دعا دیتے ہیں۔ دوسری طرف تانگوت اپنے آپ سے کہتا ہے احمق نویان نے حمزہ اور عبد الرحمن پر اعتماد کر کے بہت بڑی غلطی کی، اب گڈھے کو وہ کمانڈر ملے گا جس کا وہ لائق تھا۔ دوسری طرف خیمہ خاتون کچھ خاص لوگوں کو اپنے خیمے میں بلاتی ہیں جن کا وہاں زیادہ آنا جانا ہوتا تھا۔ خیمہ خاتون کہتی ہیں ہمارے خیمے میں ایک نئی دھوکے بازی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی کچھ بھی پتا ہے تو ابھی مجھے بتا دے تاکہ ہم جلد سے جلد اس زہر کو قبیلے سے نکال سکیں۔ اس کے بعد سب لوگ کہتے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد خیمہ خاتون سب کو جانے کے لیے کہتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کہتی ہیں میں ایک ایک کر کے سب سے پوچھ تاچھ کروں گی جب تک کہ وہ غدار ہمیں مل نہیں جاتا۔ گمشتکین کہتا ہے مہر کے بارے میں وہی جان سکتا ہے جس کا کنیا کے محل سے رابطہ ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ محل میں بھی غدار موجود ہے اور کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارطغرل اور ان کے سپاہی ایک جگہ جا کر رکتے ہیں اور وہ وہاں پہنچ کر ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوان کہتا ہے اس جیسی جگہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی بھائی، ہم اس وقت بارڈر پر ہیں، یہ پہاڑیاں بیزانتین ریاست کی ہیں، ہم بارڈر پار کریں گے، تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ارطغرل کے سب سپاہی کہتے ہیں ہم تیار ہیں بھائی۔ بامسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسی جگہ دیکھنا نصیب کیا۔ پھر بارڈر کے اس پار ایک درویش لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور انہیں انسانیت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ انہیں اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک انسان کو کسی انسان پر فوقیت حاصل نہیں ہے اور سب برابر ہیں۔ اسی دوران صلیبی سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کا کمانڈر کہتا ہے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے ہم لوگ صبح سے کام کر رہے تھے، ابھی کھانا کھانے کے لیے تھوڑا آرام کیا ہے۔ پھر وہ کمانڈر کہتا ہے یہاں کچھ ترک لوگ آئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان کو دیکھے تو ہمیں ضرور بتا دیں۔ پھر وہ آدمی پوچھتا ہے آپ لوگ کب تک ہمیں چرچ جانے سے دور رکھیں گے؟ جس پر وہ کمانڈر اس کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، تم لوگ ایک بیکار دیہاتی ہو، اب اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے دوبارہ مت نکالنا۔ اس کے بعد وہ سب لوگوں سے کہتا ہے آپ لوگ سب اپنے اپنے کاموں پر چلے جاؤ۔ سب کے وہاں سے جانے کے بعد وہ آدمی درویش سے کہتا ہے مجھے اپنے مذہب کے بارے میں مزید بتاؤ۔ درویش کہتا ہے ہاں میں بتاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کے سپاہی آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رکتے ہیں۔ ارطغرل کہتے ہیں آپ لوگ کھانا تیار کرو، میں شکار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ اکیلے شکار پر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف گوکچے آیتلن اور گونجاگل کے پاس آتی ہے۔ خیمہ خاتون کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ ان کے خیمے سے ایک امانت چوری ہو گئی ہے، اس لیے وہ ہر کسی کی تلاشی لے رہی ہیں۔ آیتلن کہتی ہے خیمہ خاتون کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس پر گوکچے کہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر کسی سے تفتیش کریں گی جو ان کے خیمے میں آتا جاتا ہے، اور وہ ہم سب سے پوچھیں گی۔ اس کے بعد خیمہ خاتون کے خیمے میں سنگرتکین خیمہ خاتون سے کہتا ہے یہ کام مجھے سلطان علاؤالدین کے دشمنوں کا لگتا ہے، قبیلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے دشمنوں کے انڈر کام کر رہا ہے۔ اس پر خیمہ خاتون کہتی ہیں قبیلے میں ایک ہی شخص ہے جس کا تعلق محل سے ہے اور وہ گمشتکین ہے، اور میرا بیٹا اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ میرے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ اس نے یا آیتلن نے یہ کیا ہے۔
پھر سنگرتگین کہتا ہے والدہ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک میں وہ ہاتھ تلاش نہ کر لوں جو آپ کے خیمے کی طرف بڑھا ہے، اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔